بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس واقعے کے اندر ذکر کریں گے یہودی مذہب کے لوگوں کی شادی کا اور ان کی شادیوں میں ہونے والی کچھ شرمناک حرکتوں کا کہ جس کو سننے والا بھی سن کر تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تو آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں، مگر اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ایک واقعہ سب سے پہلے میرے پیارے دوستوں تک پہنچ جائے۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں یہودی مذہب کا اور ان کی شادیوں کا۔ یہودی انگریزوں سے بھی بہت پہلے ہندوستان میں آنے والوں میں سے ایک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں شادی کی رسمیں مسلمان اور ہندو اور عیسائیوں سے کچھ ملتی اور جھلتی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ دنیا کے زیادہ تر مذہبوں کی طرح یہودی مذہب میں بھی شادی ایک پاک اور مقدس رشتہ ہے۔ یہودی قوم نے دنیا کو بڑے بڑے ویگیانک دیے اور بڑے بڑے آوشکار کیے۔ لگ بھگ 4000 سال پہلے دریائے نیل کے کنارے قبیلوں میں رہنے والے یہودی مصر کے فرعون کے غلام تھے۔ یہودی سلسلہ شروع ہونے سے تقریباً 2000 سال بعد دنیا میں عیسائیت نے قدم رکھا اور ایک بار پھر یہودیوں پر ظلم ڈھائے گئے۔ حالانکہ مانا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی پاک اور مقدس کتاب بائبل یہودیوں کی پاک کتاب تنخ کا ہی ایک روپ ہے۔ یہی نہیں، یہودیوں کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل کر عیسائیوں اور مسلمانوں کے پیغمبر کے طور پر مانے گئے۔ مسلمانوں کا اہم تہوار عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانی کے طور پر منایا جاتا ہے اور ان کی ایک یادگار ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں۔ شادی کی رسمیں بھارت میں یہودیوں کی کل سنکھیا تقریباً 6% ہے، لیکن شادی کی کچھ رسمیں ان کی ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں۔ یہودیوں میں شادی کو کڈوشین کہتے ہیں۔ شادی سے پہلے یہودیوں میں بھی رنگ سیریمنی ہوتی ہے۔ یہودیوں میں بھی شادی اسلام ہی کی طرح ایک کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں دلہا دلہن ایک دوسرے کو چنتے ہیں۔ تمام دوسرے مذہبوں کی شادیوں کی طرح وفا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہودیوں میں شادی سے پہلے ملنے کی جو پرمپرا ہوتی ہے اسے یوم کپور اور ودوئی کہتے ہیں۔ اس رسم کے مطابق لڑکا لڑکی ملتے ہیں اور کئی گھنٹے تک اکیلے کمرے میں دونوں ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اپنی پرانی زندگی کی ساری غلطیوں کی معافی مانگ کر نئی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے وفادار رہنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ شادی کے دن یہودیوں میں عام طور پر پیر کے دن یہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ دلہا دلہن مل کر چپاہ بناتے ہیں، یعنی شادی کے لیے ہونے والا ایک منڈپ اور پنڈال تیار کرتے ہیں۔ شادی کی زیادہ تر رسمیں اسی منڈپ کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ دلہا دلہن اس کے اندر چاروں طرف 7 یا 3 چکر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد دلہا دلہن کے ہونٹوں پر رسمی طور پر شراب کا گلاس لگاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ دونوں شراب پیتے ہیں۔ اب وہ کسی پاگل یا مجنون شخص کو یا کسی ایسے آدمی کو دی جاتی ہے کہ جس کے اندر مردانہ قوت بالکل کمزور ہے، تاکہ اس سے ان کا ماننا ہے کہ اس کی قوت بڑھ جاتی ہے یا پاگل اور مجنون شخص ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دولہا اس گلاس کو زمین پر ڈال دیتا ہے اور اپنے دائیں پیر سے اس کو توڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد انگوٹھی کی ادلا بدلی کی جاتی ہے اور پھر اس کو اس طرح سے پورا کیا جاتا ہے۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کانٹریکٹ پڑھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد بادشاہی طور پر
ایک ہفتے کے بھیتر مہمان اور رشتہ دار مل کر دلہا دلہن کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس موقع پر کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر ایک خاص طرح کا ڈانس کرتے ہیں۔ سب سے عجیب بات پیارے دوستو، کئی گھنٹوں تک شادی سے پہلے ہی یہودیوں کا ایک کمرے میں کئی گھنٹے تک وقت کا گزارنا بڑا عجیب ہے۔ دوسری چیز، شراب پینا اور پلانا ایک عجیب سی رسم ہے۔ اور تیسری چیز، دلہا خود اس کو اپنے ہاتھ سے شراب پلاتا ہے اور پھر دلہن بھی اپنے ہاتھ سے دولہے کو شراب پلاتی ہے۔ عجیب چیزیں ہیں پیارے دوستو۔ اس واقعے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔